ناظرین کرام، فرشتوں اور انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپے ہوئی مخلوق، یعنی ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نہ دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح فرشتوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، انسانوں کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے، اسی طرح جناتوں کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جنات کی دنیا کیا ہوتی ہے، اور جنات کی غذا کیا ہے، اور جنات میں کتنے قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جنات کی غذا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات گوشت کے بجائے ہڈی شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے لیے ہڈی گوشت کے قائم مقام ہے، اور جانوروں کا فضلہ، لید، مینگنی وغیرہ جنات شوق سے کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے سبز گھاس بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جنات کا قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا۔ پھر انہوں نے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذبیحہ ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی۔ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا اور ایمان لائے اور کفر و شرک سے توبہ کی۔ جنات احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، بہت سی آیات میں ان کے مکلف ہونے کا ذکر آتا ہے۔ جنات کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ہے، اور جب کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جو قرآن سننے لگے تھے، غرض کہ جب وہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور کہا، اے بھائیوں، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اے بھائیوں، اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا وہ زمین پر خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی حامی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جنات مسلمان ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں میں بھی مسلمان مخلوق ہوتی ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو من جانب اللہ آپ کو حکم ملا کہ اسے لوگوں کو سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی تاکہ لوگ جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان سب کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ تمام انسانوں اور تمام جناتوں پر فرض ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغ کے پاس قیام فرمایا۔ تہجد کی نفلوں میں قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے کہ جنات نے قرآن حکیم سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جنات سے ملاقات کرنا چاہے وہ آج رات میرے پاس آ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر مکہ کی ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھینچ کر فرمایا کہ تم حصار سے باہر نہ آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک جماعت نے آپ کو اس طرح گھیر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں چھپ گئے۔ جنات کے گروہ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے پوچھا، میں کون ہوں؟ درخت نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے فرستادہ بندے اور آخری نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام کے تمام جنات ایمان لے آئے۔